نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ یوسف، سورہ نمبر 12، پارہ نمبر 13 شروع ہو چکا ہے. ایک دو برق ہے، ایک دو برق نہیں بلکہ 3-4 برق ہے، انشاءاللہ مکمل ہوگا. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آیت نمبر 52 میں، یعنی پارہ نمبر 12 کی لاسٹ آیت کریمہ میں اپنی براءت کے لیے بادشاہ مصر کو تمام عورتوں کو بلوانے کا حکم دیا، اور علی رؤوس الاشہاد یعنی سب کے سامنے اپنی براءت کے لیے کہا. چنانچہ تمام عورتوں نے بھی، اور بالخصوص حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، حس الحق، حق واضح ہو چکا، اور کہا کہ میری غلطی ہے، میری خطا ہے، یوسف سچے ہے. یہ سب جو کیا تھا اپنے لیے کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام. ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ میں بادشاہ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. عزیز مصر کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. جو قطفیر نام تھا ان کا، عزیز مصر کا، زلیخا کے جو نامراد شوہر تھے. نامراد شوہر صحیح ہے، وہ جاہلانہ جملہ بولنا ٹھیک نہیں. نامراد شوہر الف کے ساتھ بول دیے تو ٹھیک رہتا. نامراد، اصل میں یہ امانت تھی حضرت یوسف علیہ السلام، مگر انہوں نے کہا تھا کہ میں خیانت نہیں کر سکتا. یعنی اس میں اپنے اندر کانفیڈینس کا ایک عنوان ہے. نبی اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، یہ اولا، یعنی مطلب چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بڑی بات سمجھتے ہیں اپنے لیے. جیسے مستحب چیز ہے اس کو فرض و واجب کے درجے پر رکھتے ہیں. جیسے گوشت کھانا سننا مستحب ہے، مباح ہے، فرض و واجب نہیں ہے. لیکن نہ کھانا اپنے آپ پر وہ سمجھتے تھے کہ صحیح ہے. کیوں؟ تاکہ نفس کنٹرول میں رہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، جیسے نفل کو دیکھیے، کمال ہے. نفل سے درجہ ولایت حاصل کر لیتے تھے. فرائض کا تصور کیا ہوگا ان کے پاس. تو ایسے ہی انہوں نے کہا تھا میں نہیں کر سکتا خیانت، میں نہیں کر سکتا خیانت، ہے نا. یہ جملہ کہا تھا کہ یہ لفظ اپنی طرف نسبت کر دیے تھے کہ میں خیانت نہیں کر سکتا. تو اسی میں کے خاتمہ کے لیے یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. اندر فیل کرے، محسوس کرے، ارے یہ تو بچنے کی نسبت اپنی طرف کر دیا میں خیانت نہیں کیا ہوں، میں یہ نہیں کیا ہوں. یہ جو ذرا سمجھیے اس بات کو. اپن لوگ جو ذرا سی نیکی بھی کر لیے تو میں کرنے لگتے ہیں.
बुराई से बच भी गए तो मैं करने लगते। लेकिन ये नबी की बात है, अल्लाह के महबूब बंदे की बात है, और आपके कुरान में है तो हिदायत तो मिलनी ही चाहिए। ये कोई किस्सा नहीं है, हिदायत है, किताब हिदायत है, तो इसके एक एक लफ्ज में हिदायत होनी चाहिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो मैं की निस्बत अपनी तरफ की, वो इस कदर अपनी स्टेटस और शान के मुताबिक नादिम हुए। इस जुमले पे याद रखिए, अपने लेवल के मुताबिक नादिम हुए। हालांकि 100% सही है बात, हाँ, लेकिन कहा ना, छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। हाँ, याद रखना, बड़ों की गलती पकड़ना भी बड़ी गलती है, गलती से भी गलती नहीं पकड़ना। हाँ, खताए बुजुर्गा गिरफ्तन खतास्त, बुजुर्गों की खता पकड़ना भी खता है, क्योंकि रब के यहाँ उनकी खता भी अता है। वो बुजुर्गी आपने नहीं, रब ने अता की है उनको। हाँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैं खयानत नहीं कर सकता, इसी मैं के खात्मा के लिए कहते हैं मां उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स से बरात का ऐलान नहीं करता। क्या बात है, मैं अपने नफ्स से बरात का ऐलान नहीं करता, क्योंकि सामने वाले को यही फील हो रहा है ना कि यूसुफ ने कह दिया कि मेरा नफ्स सही है, मैं पाक दामन हूं। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने नफ्स से बरात का ऐलान नहीं करता। क्यों? इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स तो बड़े बड़े गुनाह का हुक्म देता है। नफ्स तो गुनाह का बहुत हुक्म देने वाला है। नफ्स तो कहते ही जो गुनाह का हुक्म दे। तो मैंने अपने नफ्स को नहीं बचाया, इल्ला मन रहिम रब्बी, ये रहम है मेरे रब का। तो नफ्स और मैं के खात्मा के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा। इससे ये इबरत मिली आप लोगों को कि बात सही थी, गलत होती तो रब टोकता भी, ये क्या कहे, सही है टोकता, लेकिन टोका भी नहीं, बात सही थी। सबने बरात का ऐलान किया, एक लफ्ज इन्होंने कह दिया मैंने खयानत नहीं की है, और कर भी नहीं सकता, क्योंकि खयानत करने वाले को अल्लाह हिदायत नहीं देता है। लेकिन इन सब में लफ्ज मैं छुपा हुआ था। उसी अनानियत को, उसी मैयत को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो अल्लाह पाक ने इस तसव्वुर यूसुफ को देखिए इतना कबूल किया कि देखिए कुरान पाक में जगह है, मेरे रब का रहम है। और इससे एक और तसव्वुर मिला कि रब के रहम ही से आप बच सकते हैं, अपने से नहीं बच सकते। चाहे आप फिजिकली गलती हो या फिजिकली गलती ना हो, अमली, किरदारी, अकीदे, जिसमें खता और गलती का उन्वान है, बचना चाहते हैं तो खुदा की रहम की भीख मांगे कि अल्लाह रहम फरमा, तभी आप बच सकते हैं। क्यों? इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, मेरा रब ही बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। अब बादशाह को जब ये बात मालूम हुई कि यूसुफ पक्के हैं, सच्चे हैं, तो उनका लेवल, उनकी शान, उनका वक़ार, इज्जत बढ़ गई। क़ाल अल मलिक उतुनी बिही अस्तख़लिसु लिनफ़्सी, बादशाह ने कहा उनको लाओ मेरे पास, मैं अपना खास बनाना चाहता हूं। आज के हिसाब से तो PA है, पर्सनल असिस्टेंट, एकदम खास बनाना चाहता हूं। लेकिन ये सब जुमला, ये तो अभी यूसुफ की भीख मांगेंगे, ये सब जुमले खुद इंशाअल्लाह आगे चलकर। मैं अपना खास अपना चुनिंदा चाहता हूं, अपना बनाना चाहता हूं। लाया गया, यहां तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब निकले और किस शान से निकले हैं, 3-4 बातें बड़ी अहम है। जब निकल रहे थे, बस इनको जब बुलाया गया तो सारे जितने वज़रा थे, बड़े बड़े डिपार्ट के लोग थे, उन सब को गदागरी के साथ, एकदम फकीराना अंदाज में और शाहाना लिबास, शाहाना ताज, शाहाना पोशाक के साथ जाओ, और यूसुफ को इसी शान के साथ कैद खाने से लाओ। आज तो जेल भी जन्नत बन गई है यूसुफ की वास्ते। चुनांचे ऐसा ही हुआ, जब जा रहे थे तो जेल के जो कैदी थे वो सब रो रहे थे, यूसुफ अब तो मुझे जन्नत से, मतलब घर से अच्छा लगने लगा था, तुम यहाँ थे। ओहो। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन सबको दुआ दी
اور دعا دینے کے بعد دروازے قید خانہ پر جو جملہ لکھا ہے وہ کیا بات ہے. یہ بلا کا گھر ہے, یہ زندوں کی قبر ہے, سچوں کی غیبت اور نیکوکار کے نیکی ضائع کرنے کی جگہ ہے. دیکھا تھا نا انہوں نے, صاحب خالی ادھر ادھر ادھر, یہ 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے گئے. مجال کسی کی, اتنی شان کے ساتھ ان کو بلایا جا رہا ہے, شان کے ساتھ یہ جملے لکھ کر گئے. اب اس کے بعد جب گئے فلما کلمہ, یہ سب باتیں دیکھیے گا, یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر دیکھیے کتنی باتیں ہیں. الفاظ قرآن نہیں ہے یہ, مفہوم قرآن میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن وہ اتنا جو کہنے کے بعد فلما کلمہ, جب بادشاہ کے پاس پہنچ گئے پوری شان و شوکت کے ساتھ, تو بادشاہ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ بات کیا. بادشاہ جن کے نام کا ادب تھا وہاں, وہ اپنے خاص جگہ میں بلا کر خود ہٹ گیا, بٹھا دیا اور کہا, کیا کہا, قال انک اليوم لدینا مکین امین, آپ کی شان ہمارے نزدیک معتبرین میں سے ہے, امین میں سے ہے, اپنے سے زیادہ ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. کیا بات ہے. خدا تعز من تشاء وتذل من تشاء. آپ ہمارے نزدیک ہمارے خاصوں میں سے خاص عزت والے, امین, معتمد ہیں. اچھا ایسا ہے. اب یہاں پر دیکھیے آنے والی جو آیت ہے, اس آیت سے پہلے ایک جملہ سنیں. جب آپ کے گھروں میں, گھروں کی بات زیادہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو عام بھی سمجھیں, نااہل مالک بن جائے, چاہے وہ اپنے کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو چھوٹا ہو جیسا بھی, لیکن نااہلیت ہو اس کے اندر. ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم سب سے بھی چوک ہو جاتی, کسی کو کچھ بھی امین بنا دینا وغیرہ. تو وہاں پر جو سمجھدار ہے, جو صاحب توحید اور رسالت ہے, جو عزت والے, جو علم والے, علم شریعت والے ہیں, ان پر لازم ہے کہ وہ امانت اپنے قبضے میں لے. وہ امانت اپنے قبضے میں. اب فرض کیجئے آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو ذمہ داری دے دی کہ اب کیا میرے کو خالی تسبیحاں پڑھنے ہیں, 3 وقت کے کھانے کھانے ہیں, کچھ بھی سب کچھ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. اب آپ زندہ ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں, وہ آپ ہی کے سامنے بقراتی کر رہا, اے یہ کرو, اے وہ کرو, اے یہ کرو, اور آپ کو کھانسی آ گئے, اے بڈے, آپ نے بنایا ان کو, آپ نے سب کچھ دیا, اور آپ کی عزت نہیں ہو رہی ہے. یہ نااہلی ہے. اب آپ پر لازم ہے کہ ان سے, اگر آپ ہو سکتا تو آپ لیں, یا دوسرے جو موجود ہیں ان کو دستبردار کریں. افسوسناک بات ہے, اپنے ملک کے حالات بڑے نازک ہیں. خالی کاغذ کا ٹکڑا بن گیا ان کے نام, اب باپ رہے, بیٹا رہے, بیٹے, کچھ بھی ان کے نام ہو گیا تو ہو گیا. آج صرف رجسٹری سے مالک بن رہے ہیں, اخلاق ختم ہو گیا, گراوٹ آ گئی پورے طور پر. یہ کاغذ کا ٹکڑا تمہیں باپ کو نیچا دکھانے کے لیے, وہ تو جب بھی دیکھو تو باپ کی اور عزت آنی چاہیے اس ٹکڑے میں کہ میرے باپ نے مجھے لکھا ہے, عزت آنی چاہیے. لیکن نہیں, تیرا کچھ نہیں, اب میرے نام ہے تیری کا استغفر اللہ. یہ نااہلیت ہے. اور اسی نااہلیت کا درس دیکھیے, جب بادشاہ بنا دیا, بادشاہ نے اتنا رسپیکٹ کیا, عزت کیا, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ذرا اور دیگر ڈپارٹمنٹ یہ مس یوز ہو رہا ہے نہیں, مس مینجمنٹ یہ بھی بول سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اب کہا آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں, ہاں. آپ مجھے معتبر سمجھتے ہیں, ہاں. معتبر, سب کچھ ٹھیک ٹھیک, ہاں ہاں. ایسا کیجئے, اجعلنی علی خزائن الارض, وزیر خزانہ مجھے بنا دیجیے. جتنے بھی خزانے ہیں, وہ غلے وغیرہ رکھنے کہا تھا نا, 7 سال کا وغیرہ سب پڑھے تھے پیچھے دوسرے درس میں. تو ایسا کیجئے کہ وہ جو خزانے ہیں, خزانے کا مالک مجھے بنا دیجیے آپ. بھروسہ اتنا کیا تھا انہوں نے. یہ دیکھیے یہاں پر لالچ نہیں ہے, حقدار اور امانت کو بچانا مقصود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. انی حفیظ علیم, میں حفاظت بھی کروں گا اور میں ریئل میں جانتا بھی ہوں کہ اس کا مصرف کون اور کہاں اور کیسے ہے. کیا بات ہے. اس سے اہل سنت و جماعت کا ایک عقیدہ یہاں پر دے رہا ہوں.
آپ جانتے ہیں کہ حفیظ یہ شان خدا ہے اور علیم یہ شان خدا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا. علیم یہ نام خدا کا نام ہے، صفتی ہے نہیں. حفیظ تو ہے ہی، حفیظ پڑھے نہیں کہ اللہ تعالیٰ حفیظ ہے. لیکن حضرت یوسف کی شان میں یہ دونوں لفظ کا ہے، میں حفیظ ہوں میں علیم ہوں. یہاں پر حفیظ سے مراد خلق کے اعتبار سے ہے، وہ خالق والا حفیظ نہیں، وہ اللہ والا حفیظ نہیں. اللہ کا جو حفیظ ہونا ہے وہ قدیم ہے، وہ ذاتی ہے، نان گفٹڈ ہے. اور یہ جو ہے یہ گفٹڈ ہے، یہ عطائی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اسی لفظ سے وہ سارے الفاظ جو گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ جو بندہ نواز جو کہا جاتا ہے، غریب نواز جو کہا جاتا ہے، غوث اعظم جو کہا جاتا ہے، یہ عطائی لفظ ہے، یہ خدا کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا. ورنہ یہاں قرآن پاک میں خود اپنا نام دیا اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو. یوسف حفیظ ہے اور یوسف علیم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھا کیجیے. ہو جاتے ہیں آپ لوگ مس گائیڈ تو افسوس ہوتا، کیا کرنا. آپ لوگ بھی جو ہے نا تھوڑا دھیان دیے نا. ہم لوگ کیوں پھڑپھڑائیں گے؟ ہم لوگ سے مراد جن کے پاس کم علم ہے وہ کیوں پھڑپھڑائیں گے؟ کچھ بھی بولتے آپ لوگ مان لیتے. ارے نہیں سمجھ میں آیا تو آپ سوال کیجئے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ غوث اعظم اللہ ہے، کہاں سے کہا آپ نے؟ اب وہ میننگ بتاتا ہے. غوث بولے تو مدد، اعظم بولے تو بڑا. بڑا مدد کرنے والا کون ہے؟ اب آپ مدد کریے تو اللہ نہیں تو پھر بڑے ابو نہ بولیے. آپ بڑا ہی اگر بڑا ہونا ہی اللہ کی شان ہے تو پھر بڑا کسی کو بھی مت بولیے. بڑے ابو گرینڈ فادر ہی مت بولیے کسی کو. کیا ہے؟ تو یہ میننگ کے اعتبار سے آپ لوگ مس لیڈ ہو گئے. یہاں پہ ایسا نہیں ہونا. قرآن دکھائیے آپ کہ غوث اعظم اللہ ہے، جیسے آپ کہیے. ہم بتاتے ہیں آپ کو جو اللہ ہے وہ رسول اللہ بھی ہے، جو اللہ ہے وہ اللہ کا نبی بھی ہے. ہم دکھاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کیا کر سکتے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے اصل عقیدے کی ریئلٹی. خیر آگے دیکھ. انی حفیظ علیم وزیر خزانہ، یہاں تک کہ سارے خزانے کی کنجی مل گئی. وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا. یہ بھی دیکھیے گا ہاں کہ ادھر جو چاہ رہے تھے وہ گبن ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا. ظاہر ہے توحید کا دامن ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ ہے اسی طرح ہم نے یوسف کو بادشاہ بنایا زمین کا، یعنی مصر کا. یوں ہی ہم نے یوسف کے لیے زمین میں بادشاہت رکھی. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جو یوسف سارے اہلیان مصر کے لیے تنقید کا نشانہ تھے، آج سارے اہلیان مصر اس کے محتاج نظر آ رہے ہیں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، سبحان. وہ جہاں چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے، زمین میں سے، غلہ میں سے وہ عطا کرے. کیا بات ہے. نصیب برحمتنا من نشاء، کیوں؟ کیونکہ ہماری شان ہے ہم اپنی رحمت جسے چاہے عطا کرتے ہیں. جسے چاہے اپنے آپ کو چاہت کے لائق تو بنا ہو، پھر دیکھو خدا کی رحمت. ہاں ولا نضيع اجر المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کے نیک کو ضائع نہیں کرتے. دیکھا، یہ ہے اصل درس کا خوبصورت عنوان. نیکی کرنے والوں، اس لفظ والوں پر غور کریں آپ. یہ ہے کتاب ہدایت. یعنی واقعہ یوسف کا ہے لیکن بتانا آپ کو چاہ رہا ہے کہ تم بھی اگر دامن رحمت الہ کا عقیدہ رکھو گے تو ہم تمہیں عطا کریں. یہ نیکوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اور آگے دیکھیں ولا اجر الآخرت خیر، آخرت کا اجر تو کیا کہنا، خیر ہی خیر ہے. آخرت کا اجر تو خیر ہی خیر ہے. للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وکانوا یتقون، اور ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں. آگے کا چیپٹر تمام اب یوسف علیہ السلام کے بھائیاں آنے والے ہیں، اس لیے اس واقعے کو آئندہ میں کہتا ہوں. یہاں پر 3 چیزیں مجھے آخری میں وضاحت کرنی. ایک لفظ نفس آیا تو نفس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کہوں. قرآن پاک میں نفس کا 3 طرح سے تذکرہ ہے. جو ابھی میں نے دوسری رکعت میں پڑھا نفس مطمئنہ پڑھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ سورۃ الفجر کی ایک انتہائی آیت ہے. تو نفس سب سے پہلا جو ہے وہ نفس امارہ ہے، الف سے، الف میم، جس کا ذکر یہ سورہ یوسف
पारा नंबर 23 की फर्स्ट है नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा देखिए इसके मुकाबले में है नफ्स लव्वामा जो सूरह क़यामा में है। सब कुरान की है इसलिए मैं तीनों को जमा कर दूं और समझ जाए। नफ्स लव्वामा ये भी मुबालगा का सेगा है, वो भी मुबालगा। अम्मारा बोले तो खूब बुराई का हुक्म देने वाला नफ्स। नफ्स और कल्ब में क्या फर्क है, थोड़ा सी तवज्जो दीजिए। कल्ब जो है भलाई का दर्श देता है और नफ्स जो है बुराई का दर्श देता है। अब ये नफ्स और कल्ब दोनों आ गया, फिर मैं कल्ब का भी 3 शजरा बताऊंगा। नफ्स उमूमन बुराई का हुक्म देता, इस नफ्स को जो डराता है वो नफ्स ही है। इंसान के अंदर 3 तरह के नफ्स की तासीर रखी गई। एक ही नफ्स है लेकिन उसमें 3 तरह की तासीर। अगर आप नेकोकार हैं, परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, तो आपका जो नफ्स अम्मारा है वो लड़ता है नफ्स लव्वामा से। अगर आप नेक हैं तो लव्वामा बोले तो मलामत करना। फर्ज कीजिए शराब के गिलास आप लिए हुए हैं, ठीक है, और दूध के गिलास भी लिए हुए हैं। अम्मारा कह रहा है पियो, लव्वामा कह रहा मत पियो, ठीक है ना। लव्वामा कह रहा मत पियो। आपने अगर मत को देख लिया, दूध पी लिया, और अकल भी कहती ना जी पीना तो है लेकिन इसमें माशाल्लाह हेल्दी चीज है, ऐसा वैसा इस तरह से, हाँ, तो लव्वामा और अम्मारा में लड़ाई होती। यहां तक कि लड़ाई में जब लव्वामा गालिब आ जाता, और गालिब आने का मतलब आप नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, आप अखलाक में, किरदार में, जबान में एकदम अच्छे हैं, तो लव्वामा जब गालिब आ जाता तो यही नफ्से लव्वामा ये नफ्से मुतमइन्ना बन जाता। और अगर गालिब नहीं आता, अब आप लड़ाई तो हो रही है, दोनों की लड़ाई हो रही है। अब मम्मी को भी गाली दे रहे हैं आप, बाबा को भी गाली दे रहे हैं आप, सबको गाली दे रहे हैं। मैं सऊदी अरब से इतना भेजा, कहां है मेरा पैसा, बेटी के इसमें इतना खर्चा किया, कहां है मेरा पैसा। अब मां सिर्फ रो रही है। तो नफ्से अम्मारा जो है लव्वामा को, क्योंकि जमीर बोल भी रहा है आपको, मैं बेटा हो कि ऐसा कर रहा हूं, ऐसा कर बेटा, बाद में टोपी पहन लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, आखिर में हज भी कर लेंगे। बेवकूफ कहते तो माँ का दिल दुखा करके वो जो आंसू गिरे हैं वो हज से धुलेगा, कौसर से भी नहीं धुलेगा यार, उसका वो मकाम है। क्या सोच रहे हो? इसलिए अम्मारा जब लव्वामा पर गालिब आ जाता, परसेंटेज के हिसाब से बुराइयां जब अच्छाइयां पर गालिब आ जाती, तो ये अम्मारा मुतमर्रिदा बन जाता है। देखा आपने, इस तरह से है। अब शजरा बनाए अम्मारा लव्वामा। अम्मारा का रिजल्ट है मुतमर्रिदा। मुतमर्रिदा बोलते सरकश नफ्स, किसकी भी अब नहीं सुनना, किसकी भी नहीं सुनना। झूठों ने कहा है झूठों से कि सच बोलो सच बोलो। ये देखिए है क्या है, बिल्कुल किसकी भी नहीं सुनना। जो कर रहे हैं आप वही सही है, वही हक है, वही, बाकी सब बातिल है, बाकी सब ये गड़बड़ है, सब खत्म। इस तरह से कुफारे अरब को नफ्से अम्मारा, नफ्से मुतमर्रिदा बना दिया, और सहाबा को नफ्से लव्वामा ने नफ्से मुतमइन्ना बना दिया। तो ये है नफ्स की सूरत है। अब इसी से रिलेटेड जो मैंने कल्ब कहा था, कल्ब को भी 3 तरह से कुरान पाक में जिक्र किया गया। एक कल्ब है कल्ब आसिम, अलिफ खड़ा ज़बर आ सा मीम, जो आप लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि पढ़ते हैं सूरह बकरा में आखिरी पेज में, उसके ऊपर एक आयत है, इन कुंतुम अला सफर वलम तजिदू फरिहानुम मकबूदा फइन अमिन बादुकुम बादन फलयुअद्दि लज़ी तुमिन अमानतहु वलियत्तकिल्लाह रब्बहु वला तक्तुमुश शहादा व मै यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तामलून अलीम लिल्लाहि मा फिस समावात। समझ रहे? लिल्लाह से पहले की जो आयत करीमा, आसिमुन क़ल्बु का मतलब अलिफ खड़ा ज़बर आ साजिर सी मीम दो पेशमुन, आसिमुन गुनाहगार। तो क़ल्बे आसिम किसे कहते हैं? गुनाहगार दिल को। और ये गुनाहगार दिल कैसे बनता? विटनेस छुपाने से, गवाही और रियलिटी छुपाने से, सच्चाई छुपाने से, झूठ को फरोग देने से आपका दिल गुनाहगार बन जाता। कल्बे आसिम लिखा जाएगा आपके माथे पर, यह है कल्बे आसिम के लोग मैदान महशर। और दूसरे हैं, दूसरे 2 दिल बड़े अच्छे हैं कुरान पाक में, सूरह काफ जारियात से पहले, कल्बे मुनीब।
ہاں سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت نمبر 33 من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب منیب سمجھ رہے ہیں؟ منیب قلب منیب بولتے ہیں اٹریکشن والا دل، اللہ کی طرف جھکنے والا دل، انابت اور رجوع لانے والا دل. یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ خدا کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے. یہ دھیان رکھیے گا، یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے. اور ایک ہے جو سورہ پارہ نمبر 18 میں ہے، سورہ مومنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تیسرا دل کیا ہے؟ قلب سلیم ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تینوں قرآن کی آیتیں درس قرآن ہے. اسی لیے قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہر وہمی، تصوری، خیالی، ظنی، غیبت، چغلخوری، بدکرداری، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا کو قلب سلیم بولتے ہیں. تینوں. کسی کی گواہی، اگر آپ کی گواہی سے کوئی اچھی چیز ہو سکتی ہے تو چھپائیے نہیں. تو وٹنس چھپانے والے کو گناہگار دل کا لیول دیا گیا ہے میدان محشر میں. آپ یہاں سوچ رہے ہیں کہ بس یوں ہی ہے، یہ میدان محشر کا لیول ہے. اور اللہ کی خشیت، خدا کا خوف اور ڈر ہے. ظاہر ہے خدا کا خوف اسی کو ہوگا جو خالق سے ڈرے، مخلوق سے نہ ڈرے. تو اللہ کا جو خوف ہے اسے قلب منیب کا حامل کہا گیا. اور جو تمام کدورات سے، غیبتوں، چغلی، کردار اور فزیکلی طور پر، مینٹلی طور پر ہر اس چیز سے بچے جو عیب اور نفرت کی چیز ہو، اسے قلب سلیم کا حامل. اب ان دونوں میں آپ کو شامل ہونا ہے اور ایک چیز سے خاص طور سے بچنا ہے. تو تینوں دل ہے قرآن پاک ہی میں، لیکن آپ کو قلب سلیم سے بچنا ہے. یہ اس صورت میں ہوگا کہ جھوٹ نہ بولے، آپ جھوٹی گواہی نہ دیں. یہ اس صورت میں ہوگا. اگر آپ نے کبھی بھی جھوٹ کہا یا جھوٹی گواہی دے دیا تو قلب سلیم ہے. اور اگر آپ خدا کا خوف نہیں رکھتے، یہ خدا کا خوف نہ ہونا ہی ہے ماں باپ کو ستانا، یہ خدا کا خوف نہ ہونا ہی ہے وراثت سے بہنوں کو محروم کرنا، یہ خدا کا خوف نہ ہونا ہی ہے علی اور فاطمہ کی دعا ہو رہی ہے اور پھر جا کر کے آپ ناچ گانا کر رہے ہیں شادی میں، یہ خدا کا خوف نہ ہونا ہی ہے. سب لوگ ایسے یہ قلب منیب سے دور ہیں، قلب منیب سے دور ہیں. اس لیے دعا کریں ہم سب مل کر کے، اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو نفس لوامہ کا نتیجہ نفس مطمئنہ نصیب فرمائے اور قلب عاصم سے محفوظ فرما کر قلب منیب اور قلب سلیم سے فیض یاب فرمائے. آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، فصلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.